حضرات میں ایک مرتبہ سیال شریف سے فیض یافتہ آستانہ علیہ معظمہ آباد شریف کے موجودہ سجادہ نشین شیخ طریقت عالم باعمل فیضان چشت اہل بہشت کے امین خواجہ خواجگاں خواجہ پیر محمد معظم الحق معظمی دامت برکاتہ قدسیہ کے ہمراہ خادم کی حیثیت سے دھیرہ شریف حاضر ہوا۔ دربار شریف حاضری پیش کرنے کے بعد جانشین ضیاء الامت حضور قبلہ خواجہ زینت بزم اصفیہ مہتاب آسمان سنیت حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ جی دامت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں بیٹھا۔ حضرت امین الحسنات شاہ صاحب اور صاحبزادہ پیر معظم الحق صاحب، توجہ ہے آپ کی، یہ وہ باتیں ہیں جو کتابی نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کو سننے میں بھی لطف ضرور آئے گا۔ کبھی کبھی کوئی کتاب کیفیت دیتی ہے اور کبھی کوئی کیفیت چھین لیتی ہے، مگر اہل اللہ کی مدرسیں ہمیشہ نور دیتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو کہنا ہی پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذی قدر علماء کی تشریف آوری ہے۔ صاحبزادہ صاحب قبلہ حضرات مشائخ کی گفتگو مکمل ہوئی تو حضور امین الحسنات شاہ جی کی طرف کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ہمارے سلسلے کی وہ ایک کناری والی ٹوپی ہے، یہ ساتھیوں نے جو پہنی ہوئی ہے، میرے سر پر وہ تھی، تو حضور امین الحسنات شاہ جی نے فرمایا اس سنگی کا کیا تعلق ہے؟ تو معظمی صاحب نے ارشاد فرمایا اپنی محبتوں کے اظہار میں بہت کچھ کہہ گئے، تو خیر جائے نماز بچھائی، اس پر بٹھایا، خیریت دریافت فرمائی۔ تو میری ایک جگہ سب عادت تھی، میں اپنے شیخ کی محبت میں ہر ایک صاحب دل سے ملنے کے بعد اپنے شیخ کی کوئی خوبصورت کہانی سننے کا متمنی رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ مصطفیٰ صاحب بیٹھے وقت کی آپ نے قید نہیں لگائی، لیکن میں انشاءاللہ خود ہی وقت کے اندر مقید کرنا چاہتا ہوں کیونکہ علماء کی کثیر تعداد ہے۔ امین الحسنات شاہ جی دامت برکاتہ القدسیہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ کی اور حضور ضیاء الامت کی میرے شیخ سے کوئی ملاقات ہے تو اس کا کوئی تذکرہ ہی سنا دیں، اور کوئی بات یاد ہو تو وہ بھی فرما دیں۔ تو فرمایا کہ ضیاء الامت جسٹس پیس محمد کرم شاہ الازہری رضی اللہ تعالی عنہ آپ آخری ایام میں علیل ہوئے، علامت انتباہ کے سبب کمپلیکس ہاسپٹل اسلام آباد میں ایڈمٹ تھے، تو فرمایا صبح دوپہر شام حضور پیر صدیقی صاحب کی طرف سے سب احباب کا کھانا آیا کرتا، اور صبح سے لے کے شام تک دن میں 2 بار پیر صدیقی صاحب ہاسپٹل آ کر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کی عیادت فرماتے، اور مجھے فرماتے صاحبزادہ صاحب پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ ضیاء الامت ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی ایام میں آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، وہاں سے روزانہ وہی 2 وقت مجھے فون کرتے۔ یہ میں حضور پیر امین الحسنات شاہ جی دامت برکاتہ القدسیہ کی زبانی محبتوں کی کہانی سنا رہا۔ آخری جملے ہیں، میں نے کہا میرے سب رحمت اللہ علیہ سے آپ کی کوئی ملاقات، فرمانے لگے میری زندگی میں 4 شخصیات ایسی ہیں جن کو میں اپنا محسن تصور کرتا ہوں۔ قبلہ نورانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، دیگر مقتدر علماء اہل سنت، ان میں ایک میاں محمد نواز شریف صاحب کا انہوں نے نام لیا، ایک سندھ کے کسی صوفی کا نام لیا، ایک پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا۔ میں نے کہا اب ان کی کوئی بات سنائیں، تو
تاجدار میرا نے ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ جی رضی اللہ عنہ کے روحانی نورانی وارث نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ آج تک اس ایک بات سے میرا ان سے غلامی کا رشتہ قائم ہے۔ اگر اب ہمارے ہاں صاحب صاحب موجود ہیں جو جس آستانے سے وابستہ ہوتا ہے وہ دیگر آستانوں کی قدر و قیمت اتنی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہے تو اس کے ہاں تعصب ہو تو وہ مسافر نہیں، اگر وہ مسافر ہے تو ہر ایک کی قدر بھی کرتا ہے، ہر ایک کا احترام بھی کرتا ہے۔ محبتوں کی یہ جماعت ہے اور طریقت سراسر محبت ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ نے اپنے پیر کی کوئی کہانی سننے کو کہا اور ان کی کوئی بات تو سنو۔ ان کی بات یہ ہے کہ ان کی تقریر خوبصورت، ان کی تحریر خوبصورت، اور مجھ ناقص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کتنا خوبصورت جملہ ہے جسے آج بھی میں پھولے نہیں سماتا۔ فرمایا ان کے مرید خوبصورت۔ پیارا اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ لنگر کھائیں گے؟ میں نے کہا جی ہی لنگر کے لیے رہے گی۔ بابا جی کھڑے تھے دروازے پر، ان کو فرمایا جاؤ لنگر لے کے آؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے نہیں ٹھہر، مجھے پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کو ان کی نسبت سے کسی بہترین ریسٹورنٹ سے کھانا کھلاؤں۔ میری گاڑی نہیں کھڑی کی، میرا 1 گاڑی نمبر تھا، آج کا نہیں پتا، تو اپنی گاڑی میں بٹھایا، موٹر وے وہ ریسٹ ایریا میں قیمتی جملے علم کی گتھیاں سلجھانے کے لیے علماء ہیں، میں تو محبتوں کی کہانی سنانے آیا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقوی دامت برکاتہ القدسیہ کی تشریف لائے۔ یہ علمی مرکز ہے، علم کے ان عظیم سپوت جو شخصیات ہیں، یعنی کہ روشنی کے یہ جو مینار ہیں، خدا ان کی روشنی کو ضیاء الامت کے صدقے اضافہ نصیب عطا کرے۔ یاران محبت و طریقت، آخری بات یہ ہے، ریسٹورنٹ میں پہنچے تو ویٹر کو بلایا اور فرمایا، نقشبندی صاحب فرمانے لگے آج آپ کے پاس مینیو میں ضرورت نہیں ہے، وہ کیا وہ دکھاتے ہوتے ہیں، مینیو دکھایا تو کہا اس کو بند کرو اور جو ہر چیز تازہ پکی ہے بے شک تھوڑی تھوڑی لے کے آنا، یہ سارے ٹیبل پر لگا دو، سارے ٹیبل بھلے تھوڑی ہر چیز لے کے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھانے کے بعد فرمانے لگے اب آپ میٹھے میں کیا لیں گے؟ کہا تمہارے پاس میٹھے میں کیا ہے؟ ویٹر نے بتایا یہ ہے۔ فرمایا بھلے تھوڑا تھوڑا لیکن سارا ہی لے کے آؤ۔ حضرات، ضیاء الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی باغ کی خوشبو اس کے پھولوں سے نظر آتی ہے۔ میرا شریف کا یہ خوبصورت حسین و جمیل باغ صبح قیامت تک سلامت و کرامت اور عزت و عظمت کا تاج پہنتا ہوا زمانے بھر کو عالم اسلام کو روشن اور منور رکھے۔ اگر مجھے ضیاء المصطفیٰ قمر اجازت دے تو میں لیریہ شریف میں پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے 2 جملے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ کوئی آواز کو نہیں آئی؟ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ اس کی تقریر ہے، لیریہ شریف میں علم اور نور بکھیرتے ہوئے وہ ماحول میں پیر محمد امین الحسنات جانشین ضیاء الامت جلوہ گر ہوئے، مائک پر تشریف لائے تو بہت کچھ کہنے کے بعد جو انہوں نے کہا اس بہت میں سے ایک جملہ سن لیں۔ فرمایا میں اجمیر شریف حاضر تھا تو سلطان الہند رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں روز پیش ہوتا تو میرے ساتھ ایک سکھ بیٹھا کرتا، روزانہ وہ بیٹھا کرتا اور روزانہ حاضری پیش کرتا تو حضور پیر امین الحسنات فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سکھ روز ہی آ جاتا ہے اور حسن اتفاق میں میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے میں ایک دن اس کے ساتھ ہی چلا گیا، اس کی دکان پر پہنچا اور جا کے کہنے لگا بھائی یہ بتاؤ تم اجمیر شریف سلطان الہند خواجہ غریب النواز رضی اللہ عنہ کی
کی خدمت میں پیش ہوتے ہو. اگر ان سے کوئی روح کا رشتہ ہے تو میرا، اسلام کا رشتہ ہے تو میرا. تیرا کیا ہے؟ کہا اس سلطان الہند کو کہتے کیا ہے؟ ان کا مشہور لقب کیا ہے؟ کہا غریب نواز. تو فرمایا غریب نواز، جو بھی غریب آئے اسے یہ نوازتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس وقت امین الحسنات شاہ جی دامت برکاتہ القدسیہ نے یہ نیریہ شریف میں کہا، اور کی ریکارڈ ان کے یہ پاک اور مقدس اور منور معطر جملے محفوظ ہیں. انہوں نے تاجدار نیریہ شریف کے بارے کہا، حضور میں غریب ہوں، آپ غریب نواز ہیں، کچھ عطا کیجئے. حضرت کے بتانے کا تو اہم مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نیریہ شریف کے تاجدار اپنے شیخ کی عظمت کا ڈنکا بجاتے ہوئے ان کو فقیت اور فضیلت پیش کر رہا ہوں. نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی وہ مٹا ہوا ہوتا ہے.